الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله ربنا العلي العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کی ذات اور صفات پر اللہ کے عطا کیے ہوئے دین اور شریعت اور نظام پر سچا یقین رکھنے والا انسان اپنے سینے اور اپنے دل میں سرور کائنات محسن انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل میں عقیدت اور محبت کے والہانہ اور اٹوٹ جذبات رکھتا ہے. جس دل میں ایمان ہوتا ہے ناممکن ہے کہ اس دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو. جس سینے میں یقین کا چراغ روشن ہوتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور چاہت کی شمع روشن نہ ہو. اللہ کے دربار میں ایمان اسی وقت معتبر ہوتا ہے، یقین اسی وقت مقبول ہوتا ہے جب اللہ کے بندوں اور بندیوں کے دلوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کے جذبات دنیا کی دوسری تمام محبتوں اور چاہتوں کے مقابل میں غالب ہوتے ہیں. اور اسی لیے جب بھی کوئی چھوٹا یا بڑا واقعہ ایسا سامنے آتا ہے جس میں کسی بھی شخص کی طرف سے خواہ وہ بدنیت اور بدباطن ہو، سازشی اور فتنہ پرور ہو، یا بے شعوری میں، غلط فہمی میں، بدگمانی میں مبتلا ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور توہین اور اہانت کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ایک سچا مسلمان تڑپ کر رہ جاتا ہے اور
اس کے سینے میں عشق رسول کی جو آگ، جو شمع، جو جذبے موجود ہوتے ہیں وہ اسے بے چین کر دیتے ہیں، مضطرب کر دیتے ہیں، اور وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آقا کی ناموس پر کوئی حرف آئے، آقا کی عظمت پر کوئی داغ لگانے کی کوشش کی جائے، وہ اسے کسی صورت کسی قیمت گوارا نہیں کرتا۔ میں نے پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ ایک تو ہم اور آپ اپنے دل میں اس حقیقت کو بٹھا لیں کہ آقا کی شان اقدس میں جس قدر بھی گستاخی کی جائے، گستاخی کرنے والوں کی گستاخیوں سے آقا کی عظمت پر کبھی کوئی داغ نہیں لگایا جا سکتا، اور گستاخی کرنے والے بھونکنے والے کتوں کی طرح بھونکتے رہیں گے، اپنے وجود کو داغدار کرتے رہیں گے، آقا کی عظمت پر کبھی بھی کوئی حرف نہیں لگا سکیں گے۔ اور پھر جو بدنصیب آقا کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے ذلت و لعنت کی مہر لگا دی جاتی ہے، اور وہ کتنی ہی اچھل کود کیوں نہ کریں، اور دنیا کے نظام کے تحت ان کو کتنی ہی سیفٹی اور کتنا ہی تحفظ کیوں نہ حاصل ہو جائے، اور دنیاوی اعتبار سے ان کو کتنے ہی اعزازات اور مناصب کیوں نہ مل جائیں، اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے کہ ان کو ذلیل کر دیا جائے گا۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جو اللہ و رسول کو تکلیف پہنچائے گا اس پر دنیا میں بھی لعنت ہوگی اور آخرت میں بھی لعنت ہوگی، اور رسوا کرنے والا عذاب اس کا مقدر ہوگا، اور وہ اپنے کرتوت کی سزا بھگتے بغیر بچ نہیں سکے گا۔ تیسری بات جس کی طرف اشارہ میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے ہفتے بھی کیا تھا، اور آج اسی بات کو قدر وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس طرح کے واقعات پیش آئیں، آقا کی شان اقدس میں گستاخی کے واقعات، اہانت رسول کے واقعات، قرآن مجید اور شریعت مقدسہ کو ٹارگٹ بنانے کے واقعات، قانون اسلامی پر طعنہ زنی کے واقعات، تو اس طرح کے واقعات میں ایک رخ تو ہے ہماری جذباتیت کا، ایک رخ ہے ہمارے جوش میں آ جانے کا، ایک رخ ہے ہمارے سینوں میں غصے کی آگ بھڑک جانے کا، ہماری حمیت اور ہماری غیرت کی آگ مشتعل ہو جانے کا، اور یہ بلا شبہ بہت مبارک رخ ہے، اور جس کے دل میں اور جس کے سینے میں ایسے مواقع پر بھی جذبات کے بھڑکنے کی کیفیت پیدا نہ ہو، غیرت و حمیت کے بیدار ہونے کی کیفیت بھی پیدا نہ ہو، تو اسے محسوس کرنا چاہیے کہ اس کے سینے میں جو دل ہے، جو روح ہے، وہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ یہ بلا شبہ بہت اچھی چیز ہے، اور اگر یہ چیز اپنے دائرے میں رہے اور حکمت کے ساتھ رہے اور تدبر کے ساتھ رہے اور نتائج پر نظر رکھنے کے ساتھ رہے اور پوری حکمت کے ساتھ رہے تو بہت مبارک ہے۔ مجھے اس کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں کچھ نہیں عرض کرنا ہے، لیکن دوسرا پہلو اس طرح کے واقعات کا یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کے پیش آنے کے بعد بطور خاص ہم میں
اپنے احتساب کی فکر پیدا ہو جائے، ہم اپنا جائزہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ باہر کی دنیا میں مخالفین اسلام اور معاندین اسلام اور غلط فہمیوں کے شکار اور پروپیگنڈوں کے شکار افراد کی طرف سے دنیا کے کسی بھی کونے میں آقا کی شان میں، آقا کے لائے ہوئے دین مقدس کی شان میں، آقا کی لائی ہوئی کتاب قرآن مقدس کی شان میں کوئی بھی گستاخی کا واقعہ پیش آئے تو ایسے موقع پر ہم جائزہ لیں کہ ہماری اپنی زندگیوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی، آقا کی سیرت کی کتنی جھلک موجود ہے۔ ہم اپنے کردار سے آقا کے، آقا کی سنت کے، آقا کی سیرت کے، آقا کے لائے ہوئے دین کے، آقا کے عطا کیے ہوئے نظام کے کس قدر نمائندہ ہیں۔ ہمیں یہ جائزہ لینا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے کردار کو آقا کے کردار کے رنگ میں رنگنے کی کوشش نہیں کی اور صرف اتنا کافی سمجھا کہ گستاخی کے واقعات پر زبانی احتجاج درج کرا دیں تو وقتی طور پر تو احتجاج درج ہو جائے گا، لیکن ہماری یہ دو رنگی یعنی زبان سے احتجاج اور عمل کی دنیا میں آقا کی سنت سے دوری ہمارے بارے میں کبھی اچھا تأثر دنیا کے والوں کے سامنے قائم نہیں ہونے دے گی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیے، تابعین کی تاریخ پڑھیے، اسلام کے دور اول کے بزرگوں کی تاریخ پڑھیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آقا کی شان میں گستاخی آج کی دنیا کا نیا واقعہ ہے۔ گستاخی کے یہ واقعات آقا کے دور سے شروع ہو چکے تھے، اب تک چل رہے ہیں، آگے بھی چلتے رہیں گے۔ گستاخی کرنے والے اپنی بدنصیبی پر اپنے ہاتھوں مہر لگاتے رہیں گے، لیکن ہمارے سلف کا طریقہ کیا تھا؟ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ احتجاج انہوں نے بھی کیا تھا، جذبات ان کے بھی مشتعل ہوئے تھے اور سینوں میں ان کے بھی آگ لگی تھی، لیکن وہ جب بھی احتجاج کرتے تھے تو وہ احتجاج مؤثر ہوتا تھا، اس لیے کہ ان کا عمل ان کی زبان کے بولوں کے مطابق تھا۔ ہماری کوششیں سدا بصہرا ثابت ہو جاتی ہیں، ہماری کوششیں الٹے نتائج برآمد کرنے والی ہو جاتی ہیں۔ اس کے مختلف اسباب ہیں۔ ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارے قول اور عمل میں بہت فرق ہے۔ ہم زبان سے عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، جذبات کے اظہار کے ذریعے آقا کی محبت کا اعلان کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے، ہماری معاشرت چلا چلا کر کہہ رہی ہوتی ہے، ہمارے معاملات چیخ چیخ کر بول رہے ہوتے ہیں، اور ہماری زندگی کے اطوار کھل کر یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پیروکار نہیں ہیں۔ ہماری ڈگر دوسری ہے، ہمارا رخ دوسرا ہے، ہمارا کردار دوسرا ہے، ہم دنیا کے دوسرے کلچروں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، آقا کے لائے ہوئے دین کے پیروکار نہیں ہوتے۔ اس لیے ایسے واقعات کے پیش آنے کے بعد سب سے پہلا امتحان ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اور اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ سب سے بنیادی بات یہی ہے۔ ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ ہم میں 99% لوگ وہ ہیں جنہیں آقا کی سیرت کی الف اور با کا پتہ بھی نہیں ہے، جنہیں آقا کی زندگی معلوم ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی کہ ہمیں آقا کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ ہر زبان میں لٹریچر موجود ہے، تقریریں موجود ہیں، لیکچرز موجود ہیں، آڈیو ویڈیو بیانات موجود ہیں، لمبے خطابات اور شارٹ کلپس موجود ہیں، ہر زبان میں آقا کی سیرت موجود ہے۔ ہمیں سب کچھ کرنے اور سننے اور پڑھنے کی فرصت ہے۔
ہمیں سب کچھ کرنے کی فرصت ہے، ہمیں فرصت نہیں ہے آقا کی سیرت پڑھنے کی۔ ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ہم 24 گھنٹے میں 10 ہی منٹ خاص کر لیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اور کوئی مستند کتاب منتخب کر لیں، یہ طے کر لیں کہ جب تک ہم پوری سیرت پڑھ نہیں لیں گے، اس کا اجتماعی مطالعہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے۔ کیا اب بھی یہ موقع نہیں ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں کہ ہمیں اس نبی کی سیرت سمجھنی ہے، اس نبی کی سیرت پڑھنی ہے جس کی طرف ہماری نسبت ہے، اور یہ نسبت ہمارے لیے اول و آخر سہارا ہے، اور اسی میں ہماری عظمت و عزت کا راز چھپا ہوا۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہمیں دوسروں پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دوسروں کی حرکتوں پر نظر رکھنے کا موقع ملے اور اپنے کردار پر نظر کر کے اپنے کردار کی اصلاح کی توفیق نہ ملے، یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی۔ اس طرح کے واقعات جو پیش آتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کائنات میں کوئی واقعہ بغیر کسی حکمت کے آپ سے آپ پیش آتا ہے؟ اس طرح کے واقعات الارم ہوتے ہیں، تنبیہ ہوتے ہیں ہمارے لیے کہ گستاخ نے گستاخی کر دی، تمہارا احتجاج مبارک، لیکن تمہارے لیے میسج ہے اس طرح کے واقعات میں کہ تم بھی تو اپنے کردار پر نظر ڈالو۔ آقا سے تعلق کا دعویٰ تمہاری زبان کرتی ہے، لیکن تمہارے کردار میں آقا کی سیرت کی چھاپ، آقا کے کردار کا عکس، آقا کی سنت کی کوئی پرچھائی نظر کیوں نہیں آتی؟ ہمیں آقا کی سیرت کو بنیادی ترجیح کے طور پر اولین کام سمجھ کر، سب سے بنیادی کام سمجھ کر خود بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ آگے بڑھ کر ہمارے سرکل میں جو غیر مسلم حضرات ہیں، جو برادران وطن ہیں، وہ ہمارے ملازم ہوں یا ہم ان کے ملازم ہوں، وہ ہمارے پارٹنر ہوں یا ہمارے پڑوسی ہوں، ہمارا ان سے کسی بھی نوعیت کا تعلق ہو، ہمارا ایمانی فریضہ ہے، ہمارا عقلی فریضہ ہے، ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، ہمارا دعوتی فریضہ ہے کہ ہم آقا کی سیرت ان کی خدمت میں پیش کریں، ان کو بتائیں کہ سیرت وہ نہیں ہے جو دشمنان اسلام دکھا رہے ہیں، آقا کی سچی سیرت یہ ہے۔ آپ اسے پڑھیے اور سمجھیے اور اس نتیجے تک پہنچیے کہ اللہ کی اس زمین پر، اللہ کی اس کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معیاری انسان نہ اب تک پیدا ہوا ہے، نہ قیامت کی صبح تک پیدا ہو سکے گا۔ یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو آقا کی سیرت خود بھی پڑھیے، اپنی اولاد کو پڑھوائیے، اجتماعی مطالعے کا نظام بنائیے، اپنے سرکل کے برادران وطن تک سیرت کا پیغام پہنچائیے۔ یہ وہ کام ہے جو بنیادی ترجیح کے طور پر کرنے کا ہے۔ معاملات کا حل صرف احتجاج سے نہیں ہو سکے گا، معاملات کا حل صرف عدالتوں کے چکر کاٹنے سے نہیں ہو سکے گا، معاملات کا حل صرف قانونی چارہ جوئی کی کوششوں سے نہیں ہو سکے گا، معاملات کا حل صرف گرفتاری کے مطالبے اور مجرموں کے گرفتار کیے جانے کے عمل سے اگر گرفتاری ہو بھی جائے نہیں ہو سکے گا۔ یہ ایک کام ہے کرنے کا، لیکن اصل کام یہ ہے کہ ہم خود بھی سیرت کے سانچے میں ڈھلیں اور غیر مسلموں تک حضور کی سیرت پہنچائیں، ان تک حضور کا پیغام رحمت پہنچائیں، ان کے دماغوں تک، ان کے دلوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی سچی تصویر یہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، سچی تصویر وہ نہیں ہے جو میڈیا پیش کرتا ہے، جو گستاخی کرنے والے پیش کرتے ہیں۔ یہ کام بنیادی ترجیح کے طور پر کرنے کا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، زبان سے کہی جانے والی باتیں اور زبان سے نکلنے والے بول
اور زبان سے کیے جانے والے دعوے کبھی بھی اتنے مؤثر ثابت نہیں ہوتے جتنا انسان کا اپنا کردار مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ آپ زبان سے کچھ نہ کہیں لیکن آپ کا کردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو تو یہ کردار خود گواہی دے گا کہ یہ معیاری کردار ہے، یہ مطلوب کردار ہے، اور یہی وہ کردار ہے جس کی نقل اتارنے کی پوری دنیا کو ضرورت ہے۔ آپ پڑھیے سیرت کو، کیسا کردار آقا نے پیش کیا ہے، کیسا کردار آقا نے پیش کیا، کیسے اخلاق آقا نے پیش کیے، کیسے دلوں کو پاک رکھا، کیسے دلوں کو وسیع رکھا، اور کیسے بڑے سے بڑے مجرموں کو معاف کر دینے کا حوصلہ رکھا، اور کیسے بڑی سے بڑی زیادتی کو انگیز کرنا اور اپنے موقف پر جمے رہنا، اپنے موقف پر استقامت اختیار کرنا، اس کے نمونے آقا نے پیش کیے، اور سب کچھ گوارا کیا حق کی خاطر اور حق کو سربلند کرنے کی خاطر، کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سیکھنے کی ہیں۔ ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہو چلا ہے کہ نارمل حالات میں ایمان سلامت رہتا ہے، حالات دیگرگو ہوتے ہیں، ایمرجنسی ہوتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں تو ہم ڈاماڈول ہونے لگتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام ہے استقامت کا پیغام، اپنے موقف پر جمع ہونے کا پیغام، قربانی پیش کرنے کا پیغام۔ ہم زبان سے دعوے کتنے ہی کریں لیکن جب قربانی پیش کرنے کا موقع آتا ہے تو چند کے سوا باقی سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جان کی قربانی کا مرحلہ تو بہت بات کا ہے۔ میں بار بار یہ عرض کیا کرتا ہوں، سب سے پہلا موقع ہے اپنے جذبات کی قربانی کا، اپنے مفادات کی قربانی کا، اپنی رسموں کی قربانی کا، اپنے گھر والوں کی خواہشات کی قربانی کا، اپنوں کے جذبات کی قربانی کا۔ ہمیں سب سے پہلے یہ قربانی پیش کرنی پڑے گی۔ جب ہم پہلے مرحلے کی قربانی پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اگلی قربانیوں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ صحابہ اور وہ سلف جنہوں نے قربانیوں کا ریکارڈ بنایا، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبہ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ وہ اہل ایمان تھے جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا وفادار رہنے کا، اس عہد کو سچا کر دکھایا، قربانی پیش کی، منتظر ہے کہ موقع آئے قربانی پیش کریں۔ انہوں نے اپنی وفاداری کے عہد میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آنے دی۔ یہ ہمارے لیے امتحان کا موقع ہے کہ ہم اللہ کے دین کے کتنے وفادار ہیں، اور اللہ کے دین سے ہمارا تعلق صرف زبان کا تعلق ہے یا عمل کا، فکر کا، نظریے کا، اتباع کا، پیروی کا تعلق ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہم یہ طے کریں کہ ہمیں ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہونے والی گستاخیوں پر اپنی زبان اور اپنے جذبات کے ذریعے احتجاج کا عمل بھی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے کہیں زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنے کردار کو آقا کے کردار کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمیں نمونہ بننا ہے معیاری مومن کا، ہمیں مثال بننی ہے ایسے مومن کی جو سچا غلام ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جس کا وجود آقا کی پیروی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو۔ ایسا ہی مومن بننے کی مجھے بھی فکر کرنی ہے، آپ کو بھی فکر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خاص توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔